اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ سجدہ کی آیت 15 پر ہم نے پچھلی کلاس میں بات ختم کی تھی، جس میں اللہ کی آیات پر ایمان لانے والوں کی صفات بتائی گئی تھی کہ جب انہیں اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ آگے ابھی آیت 17 میں آخرت کے بہترین انجام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو صفات یہاں بتائی گئی ان آیات میں، ان کا کیا بہترین انجام ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کچھ انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آخرت کے انعامات کے مستحق بنانے والی دو اللہ کے محبوب صفات کا تذکرہ ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 16 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تتجافا، تتجافا جو ہے لفظ جیم فے واو سے جفو، اس کے معنی ہیں ایک جگہ قرار نہ پکڑنا۔ تجافا کہیں تو بے قراری کی وجہ سے اپنی جگہ بدلنا، کسی چیز سے الگ ہونا، دور ہونا۔ تو تجافا دور رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں۔ تھوڑا کشمکش کا بھی اس میں مفہوم آتا ہے، جیسے بستر میں کشمکش میں لگے ہوئے ہیں۔ جنوبہم، جنوبہم جو ہے جنوب جنب کا پلورل، جنب کہتے ہیں پہلو کو، جیسے ہم کروٹ لے کر سوتے ہیں نا سائڈ پر، تو جنوبہم ان کی کروٹیں، ان کے سائڈ، ان کے پہلو جو ہے بے چین رہتے ہیں، تجافا الگ رہتے ہیں۔ انل مداجعی، ان سے مداج کا جو لفظ ہے، مدجع کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ، سونے کی جگہ، جہاں انسان آرام کرے، اس کی وجہ سے بستر اس کا ترجمہ ہوتا ہے، بستر پہ زیادہ تر انسان سوتے ہیں۔ انل مداجع، وہ اپنے بستروں سے، اپنے لیٹنے کی جگہوں میں وہ بے چین رہتے ہیں، ان کے پہلو بے چین رہتے ہیں۔ یدعونا، اور وہ پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، خوفوں و طمعا، خوف اور امید کے ساتھ، طمع کے ساتھ، خواہش کے ساتھ، و مما، اور مما یاد ہوگا، من اور ما ہوتا ہے، مما اس میں سے، رزقناہم، رزقنا نا ہم نے، ہم ان کو، جو ہم نے ان کو رزق دیا، جو ہم نے انہیں عطا کیا، ينفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پچھلی جو آیت میں صفات تھی مومن کی وہ بھی ہم نے یاد کی، اور اب اس آیت میں دو صفات آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ راتوں کو بے چین رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف و طمع کے ساتھ، اور دوسری یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ نیند جو اتنی پیاری چیز ہے انسان کے لیے، انتہائی ضروری چیز ہے جس کے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ اس کی قربانی کرنے والے ہوتے ہیں، اور مال سے محبوب چیز ہے، وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اصل مفہوم یہ ہوا جو پہلی بات ہو رہی ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اس کا مطلب یہ کہ وہ بے فکری کی نیند سونے والے نہیں ہوتے۔ ایک ذمہ دار انسان کا سوچئے جسے کل اپنی بہت سی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر الارم لگائے آرام سے 10 گھنٹے سوتا رہے، اور اس سے بڑھ کر اگر کوئی بڑا کام ہے، کل عید ہی ہے، صبح بڑی کوئی تقریب ہے، جو آپ کا پہلا انٹرویو ہے، انٹرویو کا پہلا دن ہے، یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی بڑی چیز کل ہونے والی ہے، پیش آنے والی ہے، تو کس طرح اطمینان کی نیند لینا کس قدر مشکل ہو سکتا ہے۔ ایک مومن کی راتیں کس فکر میں گزرتی ہیں، کیوں اسے چین نہیں لینے دیتی ہیں اپنے بستروں پر، اس کی طرف اشارہ اس کے اگلے حصے میں آتا ہے، یدعون ربہم خوفا و طمعا، کیا خوف انہیں لگا ہوا ہے، کیا طمع ان کو ہے، وہ کیوں وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف و طمع کے ساتھ، کیا خوف انہیں لاحق ہے کہ کل آخرت میں کیا ہوگا۔ اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، عمل میں پیچھے رہنے کا احساس، پھر اس سے بڑھ کر اپنے رب کی ناراضی کا خوف، اپنے مہربان آقا کی بندگی میں پیچھے رہ جانے کا خطرہ، ایسی فکر آخرت گویا کل صبح اپنے رب کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، وہ فکر لگی ہوئی ہو
یہاں کی عدالت میں تو اگر جانا ہو، کورٹ کی ڈیٹ ہو، تو ظاہر اب رات سونا کیا ہوگا، چاہیں گے اس کے لیے بھی کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہے۔ وہ جو رب کی عدالت میں تو کھڑا ہی ہونا ہے، کسی وقت بھی کھڑا ہونا ہو سکتا ہے، وہ اس کی فکر میں وہ بستر چھوڑ کر اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں۔ خوف اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، لیکن اپنے رب سے مایوس نہیں ہے۔ کتنی ہی غلطیاں ہو جائیں لیکن جانتے ہیں رب کا دامن عفو بہت وسیع ہے، اس کی رحمت، اس کی بخشش میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آتا ہے یدعون ربہم خوفا و طمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی۔ اللہ سے امید بھی ہے، اپنے رب سے تو امید ہے اچھی۔ دنیا کیسی بڑی امتحان گاہ ہے، کس پل صراط سے وہ گزر رہے ہیں۔ یہ پل صراط کا کیسے ہمارے پاس کیا کیا اس کا تصور ہے، وہ پل صراط جو آخرت میں ہونا ہے وہ اس دنیا میں بھی اصل تو اسی سے گزر رہے ہیں۔ اسی طرح اس امتحان میں کامیاب ہونا، یہاں کے فتنوں اور آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی بندگی پر قائم رکھ لینا، وہ کیسا زیادہ بڑا مشکل پل صراط ہے کہ وہ اس فکر میں رہتے ہیں، اپنی نیکیوں پر مان نہیں ہے لیکن اپنے رب پر توکل، اس کی رحمتوں کو پا لینے کی طمع رکھتے ہیں۔ تتجافی فی جنوبہم کا ترجمہ ویسے کیا جاتا ہے کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ نیند جو نہ صرف انسان کو بے حد محبوب ہو سکتی بلکہ سارے دن کی تھکن کے بعد تو گویا پیٹھیں بستر پر آرام کرنے کے لیے بے چین ہو۔ بھوک برداشت کرنے سے بھی زیادہ بے خوابی برداشت کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنے رب پر اور آخرت پر سچا ایمان رکھنے والے اس نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ دوسری محبوب چیز انسان کے لیے مال ہے، اس کی قربانی کے بعد بھی آگے آ رہی ہے۔ سورہ الذاریات میں جنت میں مزے کرنے والے محسنین کی کچھ صفات آتی ہیں، اور وہاں پہلی صفت ہی ان کی ہے کہ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، آیت 18 سورہ الذاریات کی، کہ رات کو کم ہی آرام کرتے ہیں۔ کانو قلیلا من اللیل، کم سوتے ہیں وہ، یہجعون بہت ہی کم آرام کرنے والے ہوتے ہیں، اور صبح تک وہ توبہ و استغفار میں مصروف رہتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، راتوں کی عبادت ان میں نیکیوں کا غرور نہیں پیدا کر دیتی۔ عبادت کرنے والے ہیں، رات کو اٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، ہم یستغفرون، وہ استغفار کرتے ہیں۔ وہی بات جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پہ سورہ سجدہ کی، وہاں پہ خوف سے ہے کہ یدعون ربہم خوفا و طمعا، خوف سے اپنے رب کو پکارتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بھی جہاں اللہ کے ایسے محبوب بندوں کی صفات آتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن قرار دیتا ہے، وہاں ان بندوں کی نرمی اور اخلاق کے ذکر کے بعد قرآن میں جہاں مومنین کی صفات آئے وہ کیسے ہمیں غور سے سننے والی آیات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم مومن بنے، اور مومن کیسے ہوتے ہیں وہاں بتایا جا رہا ہے۔ سورہ فرقان کی جو آیات ہیں وہاں پہ عباد الرحمن نام ان کو دینا ایک ایسی بڑی چیز ہے، وہاں پہ ان بندوں کی نرمی اور اخلاق کے ذکر کے بعد ان کی تیسری صفت آتی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ یبیتون کہیں تو کیسے رات گزارنا، راتیں ان کی ویسی ہوتی ہیں۔ وہ کس میں راتیں گزارتے ہیں؟ لربہم، اپنے رب کے لیے سجدا وقیاما، سجدے کرتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے۔ وہاں بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا خوف انہیں لاحق ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہی کہا جاتا دوسری آیت میں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ ذرا سوچئے، ایمان رکھنے والے ہیں، راتوں کو سجدے اور قیام کی توفیق تو نیکیوں کے بغیر ہو بھی نہیں سکتی۔ پوری زندگی میں نیکیاں کرنے والے ہیں تو وہ سجدے اور قیام بھی کر رہے ہیں راتوں کو، لیکن پھر بھی جہنم سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اس کا عذاب سامنے ہو۔ ان کی دعا دیکھیں، دعا ہمیں یاد ہی ہونی چاہیے، ہم بھی اسی طرح جہنم سے پناہ مانگنے والے ہوں انشاءاللہ کہ ربنا صرف عنا، ہم سے پھیر دے، جیسے سامنے جہنم کا عذاب ہو۔
یہ نہیں ہوتا کہ جب جہنم کا ذکر سنے سوچے وہ تو دوسروں کے لیے ہے، وہ ہم تو اس سے بچے ہوئے ہیں، بلکہ انہیں فکر لگی رہتی ہے، پھر بھی اتنی نیکیوں کے ساتھ انہیں فکر ہے کہ اللہ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، یہ اصل خوف ہے۔ اس کی وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اس جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ سورہ زمر کی آیت 9 میں اصحاب النار کے تذکرے کے بعد کہا گیا امن ہوا قانتن، کیا وہ جو فرما بردار ہے، یہاں اصل مفہوم ہے ویسے تو امن ہوا قانتن کہا جا رہا ہے کہ کیا وہ جو فرما بردار ہے، لیکن اصل مفہوم یہ کہ اصحاب النار جو دوزخ والے ہیں، جو دوزخ میں جانے والے ہیں، اور اللہ کا فرما بردار بندہ، قانت بندہ، وہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، وہ دونوں ایک سے نہیں ہیں۔ جو قانت ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہے، وہ کیسا ہے؟ آناء اللیلی، رات کی گھڑیوں میں، رات کے اوقات میں، ساجدوں و قائماً، کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، یحذر الآخرۃ، اور آخرت سے ڈرتا ہے۔ حذر ویسے محتاط ہونے کا ہوتا ہے، احتیاط کرنا، فکر رہتی ہے انہیں آخرت کی، کہیں میں ایسا کوئی کام نہ کر دوں کہ میری آخرت خراب ہو جائے، کہیں ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس سے آخرت میں پچھتانا پڑ جائے، کہیں میرے اعمال میں کوئی کمی نہ رہ جائے جو وہاں آخرت میں محروم رہ جاؤں اللہ کے انعام سے۔ وہ فکر بھی رہتی ہے، حذر بھی، وہی بات خوف و طمع والی، اور طمع بھی وَيَرْجُو رَحْمَةً مِّن رَبِّهِ، اور اپنے رب سے رحمت کی امید رکھتا ہے، رجا بھی ہے، اللہ امید بھی ہے پوری کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ گویا اصحاب النار کے مقابلے میں مومن کا کردار یہ ہے، سجدے اور قیام سے، اگرچہ نماز مراد ہے، یہاں پر بھی جو سورہ سجدہ کی آیت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی، اور وہ جو سورہ فرقان کی آیت ابھی ہم نے یاد کی وہاں بھی نماز کی طرف اصل میں اشارہ ہے، لیکن ان آیات پر غور کریں۔ تہجد تو نام ہی ہے اپنے رب کے حضور فرما بردار بن کر کھڑے ہونے، لمبی تلاوت کرنے، لمبے سجدوں کے ذریعے اپنے رب کا قرب تلاش کرنے کا، رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے اور دعائیں کرنے کا۔ لیکن یہ جو سورہ فرقان اور سورہ زمر کی آیات ہم نے یاد کی، دونوں میں سجدے کا ذکر قیام سے پہلے ہے، حالانکہ جب نماز میں قیام پہلے آتا ہے، پہلے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ قرآن میں ہر لفظ کے کچھ اس میں مصلحت حکمت ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سجدے میں انسان اپنے رب کی بندگی کی سب سے بلند حالت میں ہوتا ہے، بالکل پیک پوائنٹ ہے انسان کی بندگی کا کہ وہ اپنے آپ کو گرا دے، اپنے سب سے اونچے حصے کو، اپنے سر کو زمین پر ڈال دے اپنے رب کے سامنے۔ رب کے قرب کا مقام ہے، جس طرح سورہ علق کے آخر آیت سے بھی اندازہ ہوتا ہے نا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو قریب ہو جاؤ، تو اس لیے وہ سجدے کا لفظ پہلے آتا ہے کہ وہ ساجدوں و قائماً، سجدے کرنے والے اور قیام کرنے والے۔ قیام اللیل بھی مومن کی صفت کے طور پر بیان ہوئی، جو آیات ہم نے بھی یاد کی ان میں عباد الرحمن کی، محسنین کی، لیکن قرآن میں حکم کی طرح بھی اس کی تاکید کی گئی۔ سورہ دہر جو ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہی ہے، وہاں پہ کہا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کس طرح تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، بس رات کو بھی اس کے حضور سجدہ کرو، اور وَسَبِّحْهُ، اور تسبیح کرو اس کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، لیلاً طویلا، رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرو۔ سورہ مزمل اور بھی ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے، بالکل ابتدائی وحیوں میں سے ہے، کسی نے تو اس کو دوسری وحی سمجھا، اگرچہ وہ بات اتنی صحیح نہیں لگتی کیونکہ بہت سارا قرآن پڑھنے کی بات اسی میں آ رہی ہے، لیکن وہاں ہے تو بہت ابتدائی دور کی۔ تو اس میں کہا گیا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مزمل اے اوڑھ لپیٹ کر اٹھنے والے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم۔ گویا زیادہ رات جاگنے کی تاکید ہے وہاں پہ، آگے وضاحت بھی ہے کہ کتنی رات جاگیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، اوزد علیہ یا کچھ زیادہ بڑھا لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سورہ مزمل میں قیام اور قرآن پڑھنے، ٹھہر ٹھہر کر سمجھتے ہوئے غور کرتے ہوئے پڑھنے کی تاکید ہے۔ یہاں پہ
تنہائی کے وقت میں نماز کی حالت میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے کلام پر انسان کس طرح تدبر کر سکتا ہے، کلام الہی دل میں اتر جائے، اس سے کیسا تقوی حاصل ہو سکتا ہے۔ سورہ مزمل کی آیت 6 میں یہ بات کہی بھی گئی کہ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس لیے تاکید ہو رہی ہے رات کی نماز کی، رات کے قیام کی، کہ اس میں زیادہ قرآن سمجھ میں آئے گا، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آ جائے گا انسان کو۔ رات کے قیام اور تہجد کی اس قدر ترغیب دلانے والی جو آیات ہم نے ابھی یاد کی، سب مکے کے دور نازل ہونے والی صورتیں ہیں، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو کیسی زبردست مخالفتوں کا سامنا تھا، تشدد تک شروع ہو گئے تھے۔ کیا کچھ مسلمان ہونے پہ، صرف لا الہ الا اللہ کہنے پہ کیسے کیسے تشدد کا نشانہ بنے۔ اور اس وقت، ایسے وقت میں جب کفار غالب تھے، مسلمانوں کو، اسلام کو کوئی کامیابی کا راستہ جیسے نظر نہ آ رہا ہو، ان کے رب کی طرف سے تاکید پر تاکید ہے اللہ کی طرف رجوع ہونے، تسبیح و حمد کرنے، راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہونے کی۔ جب انسان ویسے کچھ کر نہیں سک رہا ہے، اس وقت تلوار نہیں اٹھا سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، کچھ مخالفتوں کے جواب میں ویسے اس وقت کا یاد کرے مکے کے حالات کا، مسلمانوں نے کوئی اس کے مقابلے کے لیے کچھ اس وقت کیا نہیں۔ کوئی جا کے کسی کے گھر پہ پتھراؤ شروع کر دیں کہ کیوں ظلم کر رہا ہو مسلمانوں پہ، یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور مسلمانوں کو سکھایا کیا گیا، ابتدائی صورتیں دیکھیں، بار بار تسبیح و حمد کرنے کی بات، راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہونے کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اپنی عافیت اور امن کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے زوال سے اپنی پناہ میں رکھ لے، لیکن آج جو امت مسلمہ کا حال ہے، کتنے ہی لوگوں کے لیے مکے کے حالات سے بہت زیادہ سنگین ان کے لیے حالات ہیں، اور جو آج امن میں ہیں ان کے لیے بھی خطرہ تو اسی طرح سر پر منڈلا رہا ہے۔ کچھ کرنے سے بھی آج ہم اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ ایسے وقت یہ آیات ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، اپنے ایمان و تقوی کو کس قدر بڑھانے کی ضرورت ہے۔ قبولیت دعا کے اوقات میں ہم سوتے نہ رہ جائیں، انشاءاللہ امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں۔ مکے کے آخری دور میں ہجرت سے کچھ ہی پہلے نازل ہونے والی سورہ اسراء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد کی یقین دہانی کے بعد ہجرت کی دعا سکھانے سے پہلے فرض نمازوں کی پابندی کی ہدایت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تاکید کی گئی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، اور رات کو تہجد پڑھا کرو، نافلۃ لک، یہ تمہارے لیے نفل ہے، عسیٰ، بعید نہیں، ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ معرف القرآن میں ہے کہ فتحجد بہ میں ہی کا اشارہ قرآن کی طرف ہے، جیسے سورہ مزمل میں بھی قرآن پڑھنے کی بات ہے، ترتیل کی بات ہے، قرآن ترتیل سے پڑھو، اسی طرح یہاں پہ بھی جو تہجد کی بات ہے مگر بھی ساتھ اس کے قرآن کے ساتھ قرآن پڑھو۔ گویا قیام اللیل ہے نماز میں قرآن پڑھنے، اس پر تدبر کرنے کا نام۔ قرآن سمجھ میں بھی زیادہ آتا ہے نماز میں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ترغیب دلائی کہ جو نماز میں 3 آیات بھی اگر تم پڑھو تو وہ کیسے 3 حاملہ اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے دروازے پہ کھڑی ہو۔ دنیا کی جو بڑی سے بڑی دولت کا اس وقت ایک عرب سوچ سکتا تھا، وہ دولت سے بھی زیادہ ہے آیات پڑھنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت قرآن زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ نماز پڑھیں تو جیسے قرآن کی گہرائی میں انسان نماز میں اگر ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہوں، سوچ کر پڑھ رہے ہوں، معنی جانتے ہوں، تو کس طرح قرآن کا اثر ہو سکتا، سمجھ میں آ سکتا۔ بلکہ نماز میں تو جیسے گویا اللہ تعالیٰ قرآن کا مفہوم خود سمجھا رہا ہو، ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے۔ پھر وہاں بتایا گیا، جو ہم سورہ اسراء کی آیت یاد کر رہے ہیں، کہ تہجد آپ کے لیے نفل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باقاعدگی سے ادا کی گویا فرض ہی ہو۔ اسی لیے بعض کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد فرض ہی تھی۔ بہت سے مختلف علماء کے خیال ہیں، کسی نے سمجھا کہ آپ پر فرض تھی، بعض کے خیال میں واجب،
لیکن یہاں پہ قرآن میں صاف کہا جا رہا ہے کہ نفل ہے، نفل تھی لیکن آپ نے اپنے اوپر خود فرض کر لی. فرض تھی یا نہیں اس بحث کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے، خصوصاً جو دین کا کام کرنا چاہے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا مشکل کام سر انجام دینا چاہتے ہوں، ان کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ راتوں کی تنہائی میں اپنے رب سے تعلق جوڑنے والے ہوں. یہاں تہجد کو نفل کہنا تہجد کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نفل ہم کہتے کس کو ہیں؟ جو فرض نہ ہو، جس کا نہ کرنا باعث گناہ نہیں ہے. اگر نہ کریں بھی تو گناہ نہیں ہے. تہجد کے لیے ہم نہیں اٹھتے نہیں پڑھتے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اس کے باوجود جو بندہ اپنی خوشی سے نفل ادا کرے تو سوچیں اپنے رب کے پاس کیسا مقام حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مثال تو بہت اعلیٰ ہے، بندوں سے اس کی کوئی مناسبت نہیں. لیکن ذرا سوچیں ایک اسٹوڈنٹ ایکسٹرا کریڈٹ کر لے، کوئی obligation نہیں تھا، کرنا ضروری نہیں تھا، لیکن وہ کرتا ہے، اس محنت سے کام کرے، کیسے بہترین گریڈ پا سکتا ہے. ایک ملازم جتنا اس کا کام ہے اس سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرے، کام کرتا ہے تو کیسی ترقی اسے مل سکتی ہے. آپ کے بچے کو بھی سوچیں، آپ ایک کام کرنے کے لیے کہیں اور وہ اس سے زیادہ کر ڈالے. آپ نے بس اپنا کمرہ صاف کرنے کو کہا تھا، وہ پورا گھر صاف کر دے، تو کیسے وہ آپ کی آنکھوں کا تارا بن سکتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، اللہ کا فرمان ہے جو آپ سنا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان؟ میرا بندہ اپنے جن اعمال سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھ کو وہ اعمال ہیں جن کو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا پہلی منزل تو یہ ہے کہ فرائض ادا ہو. فرائض ہی ادا نہ کریں تو پہلی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکیں گے. فرض تو پہلے ادا ہو. اور پھر فرمایا میرا بندہ مسلسل نفلوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. اور کیسی بڑی بات ہے، ذرا سوچیں. اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں کیسے محبوب بن سکتے ہو. میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب یہاں پہ ایک تو نفل سے مراد ہر نفل نیکی ہے، ضروری نہیں کہ نماز ہی کی بات ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کا آنکھ، کان اور ہاتھ بن جانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی ساری قوتوں اور صلاحیتوں کو جیسے اپنی حفاظت اور نگرانی میں لے لیتا ہے، پھر بندہ اپنی ساری صلاحیتوں سے اسی طرح کام لیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اب یہ کہنا کہ میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں، اسے دیکھتا ہے، کیا مطلب ہوا؟ جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے جیسے کہ دیکھے وہی وہ چیز دیکھ رہا ہے، وہی ہاتھ سے وہی کام کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ظاہر ہے پھر شیطان کا زور بھی ایسے بندے پر نہیں چل سکتا. اس طرح سے نوافل کے ذریعے کیسے انسان بڑے درجے پا سکتا ہے، اپنے اللہ کے محبوب بن سکتا ہے. یہاں پہ بھی یہی بات غور کرنے کی ہے جو ہم آیت یاد کر رہے تھے. وہاں پہ مقام محمود کا تعلق تہجد سے جوڑا گیا. ایسا شاہد کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. مقام محمود کا سب جانتے بھی ہیں، قیامت کے دن وہ خاص مقام ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ویسے لمبی حدیث ہے جو پوری تفصیل نہیں ابھی یہاں پہ سنا رہی، لیکن آپ نے سنی بھی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل سجدے اور اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی خاص دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے لیے گزارش کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کے بارے میں اذن ہوگا ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر سکیں گے اللہ تعالیٰ سے. لیکن محمود کے معنی ویسے ہیں تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف کی گئی، پریز وردی. آخرت میں تو وہ ایک خاص مقام ہے ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ قابل تعریف مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جہاں تک کوئی اور انسان پہنچ نہیں سکتا.
پوری دنیا میں آپ کی کیسی تعریف ہو رہی ہے، آپ کا رفع ذکر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا، کیسے آپ کا ذکر دنیا میں بلند ہے، آپ کا نام کس طرح بلند ہو رہا ہے اور ہوتا رہتا ہے، وہ سب بھی مقام محمود میں شامل ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ترغیب ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کرے، پسندیدہ مقام بنانے کی کوشش کرے۔ کیسی مذموم ہو رہی ہے آج امت، پوری دنیا اس پہ کیا کیا نام لگا رہی ہو، کیسے ان کو بدنام کیا جا رہا ہو، کیا انہیں سمجھا جا رہا ہو، اس کے بجائے جو مقام محمود کے سب ان کی تعریف کریں، انہیں سمجھیں کہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مقام تہجد اور قیام اللیل ہی کے ذریعے کیوں، اس بارے میں علماء کا کہنا بھی ہے، اور ہم خود بھی غور کریں تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایک مومن جو اپنا تزکیہ، اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے تہجد کی عبادت کس قدر معاون ہو سکتی ہے۔ جب ایک انسان اپنی اتنی میٹھی نیند کو قربان کر کے اپنا بستر چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے، تب تو اپنے نفس سے کیا نہیں کروا سکتا، پورا اپنے نفس کے کنٹرول میں آ جائے، شیطان کے کنٹرول سے نکل کر ایک بندے کے، مومن بندے کے کنٹرول میں آ جائے۔ اپنے رب کی اطاعت کے لیے جھکانا، اپنے نفس کو جھکانا اس کے لیے کتنا آسان ہو سکتا ہے۔ صبح اٹھنے کے قابل ہونے کے لیے دوسری فرض نمازیں صرف پڑھ جانا ہی نہیں، ان میں خشوع بھی پیدا کرنا لازمی ہے۔ اور پھر یہ بات لوگ سمجھاتے ہیں کہ تہجد کہنے کو ایک عبادت، ایک نیکی ہے، لیکن اس کی وجہ سے پوری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے انسان کی، دوسری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، نمازوں میں خشوع پیدا ہو جائے، اور اس وقت اگر اٹھ ہی رہے ہوں روزانہ تو سوچیں سحری کرنا، روزے رکھنا، روزے رکھنا بھی کچھ مشکل نہ رہے، صبح فجر کی نماز پڑھنا بلکہ جماعت سے پڑھنا آسان ہو جائے، اور اس وقت اگر اپنے رب کے قرب کی لذت کو انسان پالے۔ نماز میں خشوع کی کیا لذت ہے، اسی سے ہم کتنا محروم رہ جاتے ہیں دنیا کے کاموں میں، دھندے میں، دن میں تو کتنے ہی چاہیں کہ کنسنٹریٹ کریں، کچھ نہ کچھ، کہیں فون کی گھنٹی بج رہی ہو، کہیں کوئی آواز دے رہا ہو، کہیں کسی کام کی فکر ہو، اس سب سے بچ کر جب رات کے وقت انسان کھڑا ہو کر عبادت اللہ کی کر رہا ہو، سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کیا نماز میں بھی کیسی لذت مل سکتی ہے، اپنے رب کے قرب کی لذت کو انسان پا سکتا ہے۔ تب دوسری نمازوں میں بھی پھر خشوع اختیار کرنا آسان بھی ہوگا، اور زندگی کے سارے کام ہی بہتر ہوتے چلے جائیں۔ وہ وقت ہے بھی اتنا خاص کہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کئی صحابہ کرام نے روایت کی، کوئی 22 صحابہ کا نام آتا ہے، اور جب اتنے زیادہ صحابہ کرام روایت کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا، متواتر اس کو کہتے ہیں، کہ اس حدیث کی سند پر جیسے کسی شک کی گنجائش نہیں ہوتی کہ اتنے صحابہ کرام ایک ہی بات مختلف طریقوں سے روایت کر رہے ہو۔ جب بخاری اور مسلم اور دوسرے مجموعوں میں آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس نظر آنے والے آسمان پر آتا ہے۔ حدیث میں اصل الفاظ السماء الدنیا کے ہیں، دنیا کے آسمان پر آتا ہے اور بندوں کو بلاتا ہے، فرماتا ہے، من یدعونی، کون مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، فاستجب لہ، کہ میں اس کو جواب دوں، اس کی دعا قبول کروں، من یسألنی، کون مجھ سے مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، رب العالمین اپنے بندوں سے کہ انتظار میں ہے، پوچھ رہا ہے کون مجھے پکارتا ہے، کون مجھ سے سوال کرتا ہے، فآتیہ، کہ میں اسے عطا کروں، میں اسے دوں، ملنے کو تیار ہے، ہر مراد پوری ہو سکتی ہے، مانگ کر دیکھیں، اللہ سے سوال تو کریں، اٹھیں تو صحیح۔ من یستغفر لی، کون مجھ سے معافی مانگتا ہے، فاغفر لہ، کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اب اس حدیث میں آسمان دنیا پر تشریف لانے کی بات آج ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت بھی ہماری شہرک سے قریب تر ہے، دونوں ہی کیفیتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، ہمارے علم اور ہماری آج کی سمجھ سے ماورا یہ بات ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن اصل میں تو احساس دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بالکل قریب ہے، جو مانگو دینے کے لیے تیار ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں انسان مانگ لے، بخشش اور استغفار کروا لے، اپنے حالات کو، امت کے حالات کو درست کروانے کے لیے عرضیاں پیش کر دے، ساری درخواستیں اللہ کے پاس جمع کروا دے، سب کچھ مل سکتا ہے۔ اتنی یقین دہانی کے بعد سوچیں
اگر ہم اس سے محروم رہیں تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سو کر اٹھے اور فرمایا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، یہ رات کس قدر فتنوں سے بھری ہوئی ہے جن سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ رات کا یہ بھی ہے کتنے ہی فتنے ہو سکتے ہیں، کیا کچھ اس میں ہے، اور پھر اس کی رات اپنے اندر کتنے خزانے رکھتی ہے، یعنی رحمت کے خزانے جن کو سمیٹنا چاہیے وہ بھی رات میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جن کا عیب اس دنیا میں چھپا ہوا ہے، کتنی ہی غلطیاں، کتنے ہی گناہ، ہر انسان بہت کچھ اپنے اندر چھپا کر رکھتا ہے جو کسی کو پتہ نہیں، لیکن آخرت میں ان کا پردہ ہٹ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح، جیسے اب رات کا وقت ہے، اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ کو احساس دلا رہے ہیں، آپ کے ذریعے ہم تک بات پہنچائی جا رہی ہے کہ رات کیسی چیز ہے، کس طرح اس سے ڈرنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس میں کیسے خزانے بھی ہیں۔ وہی بات سورہ سجدہ کی آیت میں یدعون ربهم خوفا و طمعا، ان لوگوں کی طرح ہونے کی ضرورت ہے جو پکارتے ہیں اپنے رب کو خوف و طمع کے ساتھ، ان فتنوں سے بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کر لیں، جو کچھ خزانے ہیں اس کو سمیٹنے کی بھی کوشش کر لیں، اپنے رب کی رضا کے خزانے، جنت کی بہترین نعمتوں کے خزانے۔ ترمذی کی ایک حدیث، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اور بہت ہی غور سے سننے والی ہے وہ حدیث بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں علیکم بقیام اللیل، علیکم، تم پر کہنے میں کیسی تاکید ہے کہ جیسے تم پر ہے، تمہیں کرنے کی ضرورت ہے کہ قیام اللیل کیا کرو، جیسے you have to do it کہا جا رہا ہو۔ تم سے پہلے گزرے ہوئے صالحین کا طریقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کے لوگوں کے اسوے کو پیش کیا کہ پہلے بھی لوگ اس طرح کرتے رہے، وہ بھی راتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ تم کو تمہارے رب سے قریب کرتی ہے۔ قیام اللیل کی یہ بڑی خوبی، اپنے رب کا قرب تم پا سکتے ہو، اپنے رب کے قریب تم کو کر سکتی ہے، اور تمہارے گناہوں کا کفارہ، اور بڑی نعمت، مغفرۃ السیئات کا لفظ ہے، گناہوں کو مٹانے والی۔ جو غلطیاں جو ہماری ہیں ہمارے اعمال نامے سے، ایک غلطی ہو جائے کس طرح آپ کیسے اسے ڈیلیٹ کریں، کیسے مٹائیں، کیسی پریشانی کی بات ہے۔ وہ تہجد جو ہے وہ مغفرۃ السیئات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے اصل میں مٹانے والی، اور آپ نے فرمایا وَمِنْهَا عَنِ الْإِثْمِ، اور گناہوں سے روکنے والی۔ گناہوں سے روکنا کتنی بڑی بات ہے۔ اگر تہجد پڑھنے والے ہوں، رات کو اتنا اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوں، اللہ کے قرب محسوس کر رہے ہوں، تو دن میں گناہوں سے بھی وہ چیز بچا سکتی ہے، جو گناہوں سے بچانے والی ہے۔ اس حدیث کے ہر لفظ ہی ویسے تو کس قدر ترغیب دلانے والا ہے، جس طرح وہ علیکم بقیام اللیل سے بات شروع ہوئی۔ ایک اور جگہ ویسے صحت کی بھی بات ہے، کئی روایتیں ہوتی نا، اس میں مختلف الفاظ ہوتے ہیں، تو بیماریوں سے بچانے کی بھی الفاظ ہیں، وہ بھی بات سمجھ میں آنے والی کامن سینس کی بات ہے۔ صبح اٹھنا سب جانتے ہیں وہ کتنا صحت کے لیے بہترین ہے، صبح صبح کی بیداری۔ اب یہاں پہ جو گزرے ہوئے صالحین کے طریقے کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، اللہ کی رضا پانے کی کوشش کرنے والے ہمیشہ سے اپنے نرم گرم بستر چھوڑ کر اپنے رب کی رضا پانے کے لیے اپنی راتیں سجدے اور قیام میں گزارتے رہے۔ گناہوں کو دھو دینے، گناہوں سے بچانے، انسان کے حالات کو درست کر دینے والی اس عبادت کے قابل اپنے آپ کو بنانے کی کیسی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے اسوے میں بھی ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے سے بھی پہلے کے صالحین کا تذکرہ کیا، لیکن آج ہمارے لیے بڑا نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں میں۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہم نے یاد کی تھی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے رات کو قیام کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ آدھی رات یا اس سے کم یا زیادہ۔ پھر اس کی آخری آیت سے گواہی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس پر کس طرح عمل کیا۔ وہاں پر کہا گیا ان ربک یعلم، آپ کا رب جانتا ہے۔ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب، ذرا سوچیں 2/3 رات عبادت میں جیسے آپ کھڑے رہتے تھے،
وہاں اس آیت میں، آخری آیت میں سورہ مزمل کی یہ بات ہے کہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب، یہ کہ کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو۔ آدھی رات کا وہاں پہ اسٹینڈرڈ دے دیا گیا تھا، یہ کم یا زیادہ، اور ظاہر گھڑیاں بھی نہیں تھی، انہیں ٹائم کا اندازہ نہیں تھا۔ وہی اس آیت میں بات بھی ہے کہ تم اندازہ نہیں رکھتے وقت کا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اتنی رات کھڑے رہتے تھے، سوچے 2/3 رات، 2/3 رات کھڑے رہنا، تھوڑا سا سونا، زیادہ عبادت کے لیے کھڑے رہنا، اتنے لمبے اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ عبادت میں گزارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں فرصت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پلٹا ان کی طرف۔ اور یہ آخری آیت جو سورہ مزمل کی، جس میں کمی کرنے کے لیے اجازت دی گئی کہ تم کم کرو، وہ کب نازل ہوئی اس کے بارے میں بہت ہی مختلف روایات ہیں۔ زیادہ صحیح وہی نظر آتی ہیں جو مدینہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی کہا گیا، وہاں پہ قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے آخری آیت میں، تو سمجھ میں آتا ہے کہ حالات بھی بدل گئے تھے۔ اس وقت مکے کے حالات کیسے تھے جس میں انہیں اتنی زیادہ عبادت کی ضرورت تھی، اب دوسرے کام کرنے تھے، اب اسلامی معاشرہ بنانا تھا، اسلام کو اور آگے پہنچانا تھا، تو اب انہیں آسانی دی گئی۔ 13 سالوں میں راتوں کی طویل عبادتوں کے ذریعے وہ انسان تیار ہوئے جنہوں نے مدینے کا مثالی معاشرہ آگے چل کر بنایا، اور آج انہی کی کوششوں کی وجہ سے دنیا میں کروڑوں مسلمان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ انہوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، 1/3 خود عبادت فرماتے، 1/3 غلام اور 1/3 بیوی، گویا ساری رات گھر میں عبادت ہوتی رہے، ایک سوتے وقت دوسرے کو جگا دے۔ ازواج مطہرات کی عبادت گزاریوں کی تفصیل بھی ان کے حالات سے پتہ چلتی ہے، ان کے بارے میں واقعات سننے جاننے کی کوشش کریں، حیرت ہوتی کہ کتنی زیادہ وہ عبادتیں کرنے والی تھیں۔ اور بھی صحابہ کرام کے بارے میں بہت سی ایسی روایات ہیں جس میں ان کے اسی طرح کی عبادتوں کا حال آتا ہے۔ اب یہ سب اہمیت ہے لیکن فرض نمازوں کے بعد ہی ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو رات گئے پڑھی جائے، وہ تہجد کی طرف اشارہ ہے۔ فرض نمازوں کے بعد ہے لیکن نفل نمازوں میں سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ اب نوافل خواہ کتنی ہی کثرت سے ادا ہوں، ایک فرض نماز کا بدل نہیں ہو سکتے۔ پوری رات ہم ایک بھی نفل نہ پڑھیں گناہ نہیں ہے، لیکن وہ 2 رکعت فجر کے چھوڑ دینا وہ گناہ ہو سکتا، تو فرض نماز کے بعد ہی اصل ہے کی ساری اہمیت۔ احمد اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی تو آدھی رات عبادت گزارنے کے حکم میں ہو گیا۔ جماعت کی نماز بھی بہت اہم ہے، اور عشاء اور فجر کے وقت مشکل ہوتا تھا اور اس وقت کے منافقین کو بہت ہی مشکل لگتا بھی تھا، تو اس کے لیے خاص طور پر اس کی اہمیت بتائی گئی کہ آدھی رات کے برابر تو صرف وہ نماز اگر جماعت سے عشاء کی پڑھ لی، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی تو باقی آدھی رات بھی عبادت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک صاحب کو فجر کی جماعت سے غیر حاضر دیکھا تو ان کی خیریت پوچھنے ان کے گھر تشریف لے گئے، تو انہیں بتایا گیا کہ وہ ساری رات عبادت کر کے فجر پڑھ کر سو گئے ہیں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگرچہ ان صاحب نے فجر کی نماز قضا نہیں کی تھی، فجر پڑھی تھی، لیکن جماعت نہیں پڑھی۔ جماعت کی قربانی بھی نہ دے انسان رات کی عبادت کے لیے، وہاں پہ سمجھ میں آتا ہے، وہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فرائض کی اہمیت پہلے ہے۔ سورہ مزمل کی آخری آیت میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کو آسان کرنے کی تاکید کی کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو کہا گیا، وہاں پہ لمبی قرات ہی سے اصل میں نماز زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں فرمایا گیا کہ تمہیں معاش کی تلاش بھی کرنی ہے، اللہ کے راستے میں قتال بھی کرنا ہے، اور اس لیے نماز اور زکوٰۃ کے فرائض پر توجہ دو اور اپنی قرات کو آسان کر لو، فقرؤوا ما تیسر منہ۔ یہ بات اصل میں ہمیں یاد رہنی چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ ہاں بہت عبادتیں کر لی، بہت راتوں کی عبادت ہو گئی اور فرائض سے غافل ہو جائیں۔ فرائض سارے ہی، فرض نماز تو ہے ہی، لیکن دوسرے بھی فرائض کی بھی اہمیت ہے، پہلے وہ ادا ہوں۔ اب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کیسی ہوتی تھی، بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے،
یعنی اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور طویل سجدے کرتے تھے۔ مسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ 13 رکعتیں پڑھتے تھے، جن میں فجر کی 2 سنتیں بھی شامل ہیں۔ اکثر ویسے جو احادیث جو اس بارے میں آتی ہیں تہجد کی تعداد کے بارے میں، وہ 2 سے 8 تک کی بات ہے۔ جیسے بخاری کی ایک اور حدیث میں وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 کبھی 9 اور کبھی 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ 7 کہیں تو کیا مطلب ہوا کہ 4 رکعتیں تہجد کی، 3 وتر، اسی طرح 9 کبھی 11 کبھی 4 6 کبھی 8 2 رکعت تک کی بھی بات آتی ہے۔ ایک اور روایت وہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بستر پر تشریف لائے اور فوراً ہی حضرت عائشہ سے رخصت لی اور پوری رات عبادت کے لیے کھڑے رہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ اتنا لمبا ہو گیا کہ حضرت عائشہ کو فکر ہوئی، انہوں نے انگوٹھا ہلا کر دیکھا، اتنی دیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے نماز کے لیے کہ پیر پر سوجن آ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے سارے گناہ بخشے جا چکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے سلف صالحین نے تو بہترین مثالیں چھوڑی ہیں، لیکن ہم اپنے لیے سوچیں، اپنی کبھی ختم نہ ہونے والی مصروفیات سے جب وقت نکالنا مشکل ہو رہا ہو تو فجر سے کچھ پہلے کا الارم رکھ کر 2-4 رکعتوں کے ذریعے اس قیمتی وقت کے فضائل و برکات انشاءاللہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسکالرس کا یہ بھی کہنا ہے کہ قیام اللیل تو صرف اللہ کی خاص توفیق سے ہو سکتا۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے ہر نیکی کے لیے بھی وہی بات ہے، اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے، لیکن وہ اسکالر کا جیسے کہنا ہے کہ وہ تو انویٹیشن ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو توفیق دیتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے سے انسان کے دل میں سچی طلب ہو، اس کے لیے اس کی کوشش ہو۔ اگر اس کے بجائے پورا دن غفلت میں گزاریں، سوچیں کسی اور ہی طرف دھیان ہے، کہیں کسی کے باتیں تکلیف دے رہی ہیں، کہیں غصہ اور نفرت دل میں آ رہی ہے، کہیں اور مصروفیات، دنیا کے حصول کی فکر، لغو چیزوں میں اگر مشغول رہیں، اور خصوصاً اگر رات دیر تک صرف باتیں ہی ہو رہی ہوں کہ بس کسی سے باتوں میں لگے ہوئے ہوں، تو ظاہر ہے صبح اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ بلکہ یہ بات احادیث شریف پتہ چلتی ہے، سامنے بھی وہ حدیث ہے نہیں، لیکن عشاء کی نماز تو تھوڑا دیر سے پڑھنا حضور کا پسند تھا، کچھ دیر سے پڑھیں لیکن اس کے بعد پھر دوسری باتوں میں مشغول نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی یہی بات آتی کہ آپ کو سخت ناپسند تھا کہ عشاء کے بعد پھر انسان دوسری باتوں میں مشغول ہو، اس لیے کہ صبح کی اب فکر ہے تو تہجد کے لیے اٹھ سکیں، رات عبادت کے لیے اٹھ سکیں۔ اگر اس وقت باتوں میں مشغول ہوئے، اس وقت دوسرے کاموں میں، دوسرے کسی انٹرٹینمنٹ میں لگے رہے تو پھر وہ رات کی عبادت میں مشکل ہوگی۔ تو سوچیں جس کے دل میں اس وقت کی، وہ اس نماز کی، اس قیام اللیل کی کتنی ہم نے کیسے کیسے برکات اور کیسے کیسے فضائل ابھی ہم نے دیکھے، اس کی سچی قدر ہو، اس کی ویلیو ہو، تو رات ہی سے اس کی تیاری رہے گی کہ قرآن کا کون سا حصہ پڑھنا ہے۔ نماز ہو بھی تو اچھی بھی تو ہو، اس میں غور کرنے والے ہیں، وہ قیام ہے، اصل میں قیام اللیل ہے، کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والی عبادت ہے۔ اگر ہم لفظی معنی نہیں جانتے کہ نماز جب پڑھ رہے ہوں تو قرآن پہ غور نہیں کر سکیں تو ترجمہ پہلے سے پڑھ لیں، تو خود مخصوص ہم کر لیں کہ صبح ہمیں یہ صورتیں نماز میں پڑھنی ہے، اور پھر اس کے معنی بھی ہم پڑھ لیں تو کیسے اس پہ غور کر سکیں گے۔ اسی کے لیے پھر حفظ کی بھی فکر ہو، جس طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ تہجد اور بہت ساری نیکیوں کی بنیاد بن سکتی ہے اور ہماری زندگی کی بہت سی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے۔ اسی طرح جب ہم قیام اللیل کرنا چاہ رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر نئی نئی صورتیں یاد کرنے کی بھی فکر ہو۔ صورتیں یاد کرنا خود ہی ایک اتنا بہترین عمل ہے، جب ہم قرآن حفظ کر رہے ہوں، یاد کر رہے ہوں بھی تو کیسی وہ ایمان بڑھانے والی چیز ہے، ہمارے حافظے کو بھی ٹھیک کرنے والی چیز ہے اس میں۔ اور پھر نمازوں میں کتنا اس کی وجہ سے خشوع اور کیسی لذت آ سکتی ہے۔ ابھی وہ حدیث ہم نے یاد ہی کی تھی کہ 3 آیات بھی پڑھنا کتنا بہترین ہے۔ اتنی زیادہ پڑھیں اگر اللہ کے پاس مقام پانا ہے، اور اس کے لیے پھر ظاہر حفظ کرنے کی ضرورت ہے، یاد کریں، اس کو پڑھیں۔ ویسے تو نفل کے لیے وہ بھی علماء اجازت دیتے کہ سامنے قرآن کھول کر رکھ کے بھی پڑھ سکتے،
لیکن اس میں بھی وہ لذت نہیں مل سکتی جو یاد ہونے میں ہے. کہ قرآن یاد ہو، اس پہ غور کر رہے ہوں، اسے سمجھ کر پڑھ رہے ہوں انشاءاللہ، تو وہ بہترین فائدہ ہو سکتا ہے. اصل ویسے جو بات سمجھنے کی وہ یہ کہ نماز گنتی کے بجائے بہترین طریقے پر اللہ کی یاد کے ساتھ پڑھنے کی فکر ہو، کوانٹٹی کی نہیں ہو. جیسے کچھ لوگ طے کر لیتے 100 رکعتیں پڑھنی ہیں، اگر 100 رکعتیں پڑھنے کا سوچ لیں تو پھر وہ کیسی ہوں گی؟ ساری فکر تو گنتی پہ رہ گئی. تو اصل کوالٹی کی کوشش ہو، بہترین طریقے سے پڑھنے کی کوشش ہو، اور اسی سے پھر تقویٰ بھی پیدا ہوگا. ابھی احادیث تو ہم نے دیکھی کہ رات کا آخری حصے کی خاص ایک رحمت اور برکت ہے، لیکن تہجد کا وقت ویسے عشاء کے بعد سے فجر تک ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تاکید کی کہ رات سونے سے پہلے وتر پڑھ لو. وتر ویسے تو تہجد کو بھی کہا گیا احادیث میں، کہ وتر کہہ کر تہجد بھی مراد لی جاتی، کیونکہ جس طرح بھی ہم پڑھ رہے تھے تہجد کی جب رکعتیں حضرت عائشہ بتاتی ہیں 5، 7 اور 9 اور 11 بتا رہے ہیں، وتر ان میں شامل ہے، اس کے ساتھ شامل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہو سکتا ہے صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تاکید فرمائی کہ سونے سے پہلے پڑھ لو. تو وہ بھی ہو ہی سکتی ہے، پڑھ وہ بھی تہجد ہو جائے گی. وہ والی برکتیں صبح والی نہ بھی ہوں تب بھی تہجد ادا ہو جائے گی. تہجد کے ایک معنی لیے جاتے کہ سونے کے بعد نیند توڑ کر اٹھنا، لیکن جیسا کہ معارف القرآن میں وضاحت ہے کہ نیند چھوڑ کر یعنی سونے کے بجائے نماز پڑھنے کے بھی معنی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سونے کے بعد اٹھ کر ہی پڑھنا ہو، وہ بھی ہو سکتا، کسی نے وہی سمجھا. لیکن ایک یہ بھی کہ نیند چھوڑ کر، نیند کے بجائے نماز پڑھنے کھڑے ہونا، وہ بھی بات ہے. اور کئی لوگوں کے لیے ہو ہی سکتا ہے، رات کی جاب ہے، کچھ ہے، ان کے لیے سونا اس وقت مشکل ہے. کتنے لوگوں کو نیند کا ہی مسئلہ ہو سکتا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے تو اب سوئے نہیں تو تہجد نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے، جب بھی چاہیں جب پڑھ سکتے ہیں. اور پھر نماز میں زائد تسبیح اور دعاؤں سے بھی خوبصورتی آ جاتی ہے. زیادہ تسبیح کرنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی ہے وہ، اور زیادہ دفعہ پڑھنا. زیادہ دفعہ پڑھنے سے کیسے سمجھ میں بھی آتا ہے، غور کر سکتے. آیت کا بھی ایک کسی آیت کا اثر ہو رہا ہے، اس کو بار بار پڑھنے سے بھی اور اثر ہو سکتا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کس طرح ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے رب سے عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، آپ چاہے انہیں بخش دیں چاہے سزا دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کی جیسی فکر تھی، اس کی وجہ سے اس آیت نے آپ پر ایسا اثر کیا، آپ پوری رات اس آیت کو دہراتے رہے، اسی میں صبح ہو گئی. تو اس طرح سے آیات پہ غور کرنا، اس کو بار بار پڑھنا، اس سے بھی نماز بہتر ہو سکتی. اور ایک بات جو بہت ہی ضروری یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ ہر عبادت اصل میں ہمیں اپنی پوری زندگی کو عبادت بنانے کے لیے تیار کرتی ہے. رات کی عبادت بھی اسی طرح ہمیں پوری زندگی کی عبادت کے لیے تیار کرنے والی چیز ہے. تہجد گزار بن جانا اصل مقصود نہیں ہے کہ اب تہجد گزار بن گئے، اللہ کا قرب پا لیا، کچھ سب حاصل ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اتنی زیادہ راتوں کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن اسلام کو پھیلانے، اسلام کی تعلیم دینے اور لوگوں تک اس کے علم کو پہنچانے کے لیے بھی کیسی کیسی کوششیں انہوں نے کی. راتوں کی عبادت اگر انسان کے اخلاق کو درست نہ کر دے، اس کی زندگی اسلام کے مطابق نہ ڈھلنے لگ جائے، تو پھر بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہ نماز ہم کیسی پڑھ رہے ہیں، وہ صحیح معنوں میں ہو رہی ہے کہ نہیں. جب تہجد پڑھ رہے ہوں تو زندگی پہ بھی اس کا رنگ نظر آنا چاہیے، صبغت اللہ میں انسان ڈھل جائے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے ہماری کیسی نماز ہے. سوچیں ایکٹیویزم تو بہت ہو، تبلیغ دین بھی ہو، لیکن فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں مشکل ہو رہی ہوں تب بھی فکر کی بات ہے. دونوں طرح سے ہے، نماز پڑھ رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، زندگی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، یا دیکھنے میں زندگی میں بڑے بڑے کام کرتے نظر آ رہے ہیں، تہجد مشکل ہو رہی. دونوں چیزیں فکر کرنے والی ہیں کہ کہیں ہمارے وہ سارے کام میں شیطان تو دخل انداز نہیں ہو رہا ہے. وہ کام بھی زیادہ بہترین طریقے سے قبول ہوں گے جب ہم تنہائی میں بھی، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. دوسرا کام، دوسرا ایکٹیویزم تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے، اتنے کام ہو رہے ہیں، لیکن رات کی عبادت تو خالصتاً اللہ کے لیے ہے.
تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اسی لیے اس کا ذکر کرنا، اس شو آف بھی کرنے سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے خالص عبادت اور نیکیوں کو اپنی جو ایک خالص اللہ کے لیے کی جائے، اس کے لیے چھپانے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اور سمجھا اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری نمازوں کو بہتر بنا دے، ہمارے لیے اٹھنا بھی آسان ہو، اپنی نمازوں کو خوبصورت بنانا آسان ہو جائے۔ خشوع آسان نہیں ہے، بولنا بہت آسان ہے۔ خشوع شیطان کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے، اس کی بھی کوششیں اتنی زیادہ زوردار طریقے سے ہوتی ہیں کہ پوری نماز میں خشوع قائم نہ رہے، ضرور اس میں مخل ہو جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری مدد فرمائے اور ہم اپنی زندگیوں کو اس کے ذریعے سے بہت بہتر بنانے والے ہوں۔ آیت ہم نے ابھی پوری ختم نہیں کی۔ آیت کے دوسرے حصے میں ایک اور محبوب ترین چیز کی قربانی کی بات ہے، لیکن اس پر اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم بات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے جو آج ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنا آسان بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔